والے ہیں اس سے قبل 5-10 منٹ میں آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے اور نہ میں اس قابل ہوں۔ چند باتیں عرض کروں گا، اور وہ اس لیے تاکہ ہم جو ہمارے معزز مہمان تشریف لانے والے ہیں ان کے بیان کو دل کے کانوں سے سنیں، اور کل تک ہم نے یہاں اجلاس میں شریک رہنا ہے، عمل کی نیت سے سنیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ اگر کہی گئی باتیں، سنی ہوئی باتیں ہماری زندگیوں میں نہ آئیں تو پھر خاطر خواہ فوائد ہمیں حاصل نہیں ہوں گے۔ جتنی تگودو اس اجلاس کے سلسلے میں کی گئی، آپ حضرات نے قربانیاں دی اسوج کے موسم میں، اور آپ یہاں تشریف لائے۔ اگر ہم نے عمل کی نیت سے یہ ساری باتیں نہیں سنی تو پھر ہمارا آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے اندر جذب کرنے کا کتنا شوق تھا، وہ صحابہ کی زندگیوں سے اور ان کا مطالعہ کرنے سے، انہیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ سب نے سنا ہوگا اصحاب صفہ کا نام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ چبوترا ابھی تک قائم ہے۔ یہ تقریباً 300-350 صحابہ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تمام صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے، گویا کہ یہ سب سے پہلی یونیورسٹی اور سب سے پہلا مدرسہ جس کا کوئی نصاب نہیں۔ نصاب صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق، ان کو دیکھیں اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کریں، بس یہی نصاب تھا۔ انہی میں سے ایک صحابی ابو فراس ربیہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہیں۔ سب کچھ چھوڑ چھڑا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے آپ کی احادیث سنوں گا بھی، لوں گا بھی، لیکن اس کے علاوہ میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ میں آپ کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں وہ پوری کر دیا کروں، کبھی آپ کو خدمت کی ضرورت ہو تو میں وہ کر دیا کروں۔ تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول آج جی چاہتا ہے میں رات آپ کے ساتھ گزار لوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت چاہی کہ آج رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صبح تہجد کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ یہ صحابی اٹھے اور وضو کے لیے پانی لا کر کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس پر میں واقعے کو مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، ان سے فرمایا کہ آج مجھ سے کچھ سوال کرو، کوئی فرمائش کرو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مجھ سے فرمائش کریں گے، میں اللہ کے سامنے دعا کر دوں گا تو ان کا کام بن جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی تھی۔ تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو صحابی نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا کوئی سوال نہیں ہے، بس ایک ہی سوال ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی اور ایسا سوال کر دیا کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی دولت اور کوئی نعمت تھی نہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوتے، بھئی گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، دنیا کی یہ نعمتیں چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کچھ فرمائش کیجئے، مجھ سے کوئی سوال کیجئے، تو صحابی نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول کوئی سوال نہیں، کوئی فرمائش نہیں، بس ایک ہی فرمائش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اللہ مجھے نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی خواہش؟ عرض کیا اللہ کے رسول اور کوئی خواہش نہیں۔ تو آپ جس جملے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا وہ دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر اس دعا کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اگر خالی عشق رسول کا دعویٰ کرنا یا خالی سننا اور سنانا اور سننے اور سنانے سے کچھ منزل مقصود ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس اپنے خادم صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ ہوتی اس صحابی کے بارے میں۔ لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، ہمیں سبق دینے کے لیے فرمایا کہ اگر میری رفاقت چاہتے ہو جنت میں تو اس دعا کو قبول کروانے کے لیے کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں مقام پانے کے لیے، کوئی منزل حاصل کرنے کے لیے نہ تو صرف دعائیں کام کرتی ہیں، نہ صرف دعوے کام کرتے ہیں، نہ صرف باتیں کام کرتی ہیں، بلکہ اس کے لیے انسان کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس مبارک مجلس میں آپ جیسے حضرات تشریف لائے ہیں، ایک تو ہم نے اس چیز کا تہیہ کرنا، اس لیے کہ پروگرام ابھی شروع ہوگا، جب میری بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد اصل پروگرام شروع ہوگا۔ ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے بیان کریں گے، تو ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اگر عمل کا داعیہ دل کے اندر پیدا نہ ہوا تو پھر ہمارا آنا جانا یہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے اس کے لیے قربانی کتنی دی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا؟ یہاں اس مجلس میں بچے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس بچپنے والے زمانے کو دیکھ کر وہ اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ کیسا تھا؟ آپ کتنے پاک دامن تھے، کیسی پاک دامنی والی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، شرم و حیا کا کیا عالم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں کیسی رہتی تھی جوانی کے زمانے میں۔ پھر بزرگ بیٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کا زمانہ کیسا گزرا، یہ سارے گوشے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کاش کہ ہم عربی سمجھتے، عربی جانتے، عربی کا ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت ہم سے، قرآن کے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔